خیر الوارثین انت ربی انت مولا انت خیر الوارثین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورحمۃ ونعمۃ والوارث الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و حمد و ثنا کبریا کی بات کرو درود و حمد و ثنا کبریا کی بات کرو خدا کا ذکر کرو اور مصطفیٰ کی بات کرو۔ تو جتنے تمام حضرات مرد موجود ہیں وہ کوشش کریں تھوڑی قریب آنے کی، اور لہذا جتنے بھی تمام بہن ہیں وہ کوشش کریں ایک جگہ یکجا ہونے کی، تاکہ گفتگو جس طریقے سے کی جائے سننے اور سنانے میں اس سے اتنی ہی افضلیت ہوتی ہے جس طریقے سے قرآن کریم میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس میں جس طرح سے یہ آیت کریم نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں عرض رسالت کسی چیز کی سوالات نہیں کرتا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی یہ ترجمات ہیں جو میں نے آیت کریم سب سے پہلے پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں عرض رسالت کسی چیز کی سوالات نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت کے قربت کے سوا۔ تو اہل بیت وہ ہے جس سے اہل کا سلسلہ جاری ہوا، جس طرح سے امامت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے چلا، جس طریقے سے تمام نبوت کا معاملہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے، اس لیے خاتم النبی ہے، اسی لیے خاتم النبی ہے۔ نبی تب بھی نبی تھے جب یہ کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، نبی تب بھی نبی تھے جب حضرت آدم بتائی جاتی ہے، تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ تمام مورخین نے اپنے اپنے کتابوں کے حوالے سے یہ پیش کیا کہ جب آدم کی مٹیوں سے جب یہ پتلا تیار ہو رہا تھا تو اس کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارکہ تھی، یعنی کہ نور مبارکہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا ما خلق اللہ نوری اولا ما خلق اللہ نوری، میرا ہی نور ہے جو سب سے پہلے خلق ہوا۔ میرا سے مراد یہ ہم نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارکہ ہے جس کے لیے آیت کریم آئی میں وہی بھی فقط درال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آج ہم جس حق کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اسی لیے آج کی جو موضوع ہے یہ میلاد النبی پر رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے میں میلاد النبی پہ کہنا چاہوں گا کہ میلاد جو یہ لفظ ہے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس طریقے سے میلاد کا ایک لفظی معنی بھی جنم دن ہے، ہندی میں سے جنم دن کہتے ہیں، انگلش میں سے برتھ ڈے کہتے ہیں، جس طرح سے اردو میں آپ سالگرہ کہتے ہیں، جو بھی لفظ ہے خوشیوں کا تعلق، موضوع ہے خوشیوں کا تعلق۔ نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہتے ہیں میلاد النبی منانا نہیں چاہیے، تو میلاد النبی کیوں نہ منائیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مناتے ہیں، جس کے لیے وہ کائنات خلق کرنے والا خالق منائے تو پھر ہماری کیا ہوتا ہے۔ وہ محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس پر شاہدہ خود خدا ہو گیا، جس پر شاہدہ خود خدا ہو گیا، وہ ذات مبارکہ ہے رسول کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لوح قلم کا تعلق جو لوح موجود ہے آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سنبھال کر رکھا اور تمام مخلوقات کی قیمت، تمام مخلوقات کی جو ہے قسمت کو لکھ رہا ہے، اس کی تقدیروں کو لکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لیتا ہے تو لے یہ لوح اور قلم تیرے حوالے کر
دیتا ہوں اور تو پوری کائنات کی جو ہے قسمت کو لکھ. یہ بتائی گئی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشروف نہیں ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار درود پڑھیں, سب مل کر درود پڑھیں. درود آل محمد کا جب ذکر ہوتا ہے سنبھل کر ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کا جب ذکر ہوتا ہے سنبھل کر ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. اس لیے درود پڑھنا بہت ضروری ہے. الٹنا پلٹ کر الٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کے دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اس لیے اگر اتنے مردوں سے سنیں گے تو پھر میں بھی بیان نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں زندوں کے سامنے پیش ہوں. تو اگر زندوں کے سامنے پیش ہوں تو کم از کم آواز تو آنی چاہیے, چاہے وہ نعرہ کے ذریعے ہو, چاہے وہ درود و حمد و ثنا کے ذریعے ہو, تاکہ مجھے بھی لگے کہ میں سن رہا ہوں اور آپ کو بھی لگے کہ میں سن رہے ہیں. کیونکہ ایک سننا سن ہو گیا اور ایک سننا ہے. تو سننے کی تعلق یہ ہے کہ جب تک آپ کی کوئی بھی الفاظ اگر آپ کے دلوں کو نہ چھوئے, آپ کے ذہن و فکر میں پوری طرح سے آپ کو رشک کرنے نہ لگے, تو پھر کیا فائدہ ایسا سننے کا. جب تک آپ کے دلوں میں وہ عشق بلالی نہ ہو تب تک عشق رسول میں کس طرح سے وہ مزہ آئے گا. اس لیے عشق جو چیز ہے حضرت حضور حاجی حافظ حکیم سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ سنا محبت کرو, محبت ہے تو سب کچھ ہے, محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بن محبت روزہ نماز قربانی و حج زکات یہ سب برباد ہے. اور محبت ہے تو ہزار کو دور بھی ہے تو بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر محبت نہیں تو پھر کیا فائدہ. اس لیے محبت کا ہونا دلوں میں موجود ہونا ضروری ہے. آئیے محبت پر بھی گفتگو ضروری ہے. میم ہے بیٹے, میم سے شروع ہے محبت اور میم سے شروع ہے محمد. میم سے شروع ہے محبت, میم سے شروع ہے محمد. بس فرق یہ ہے کہ محبت میں تے آخر لاسٹ ہے اور محمد میں آخر دال لاسٹ ہے. یہ سمجھنا میم ہے میم دال, یہ محمد ہے جس میں 4 حرف ہے. میم ہے بیٹے, اس میں بھی 4 ہے, یہاں بھی 4 ہے, وہاں بھی 4 ہے. اس لیے یہ 4 اگر کمپلیٹ ہوئے تو وہ بھی 4 کمپلیٹ ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے محبت کا ہونا. یہ محبت مقام انسیت پہ لے جاتی ہے تاکہ مقام عشق طے کر سکے. جب مقام عشق انسان پہنچ جاتا ہے تب وہ مقام عبادت پر پہنچتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا علی. ہم علی سے یہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں نبی کرنا آ جائے. آپ لوگ اتنے خاموشی سے اگر سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. تاکہ میں چاہتا ہوں پوری پرجوش سنیں. ایک سننا کان سے ہوتا ہے اور ایک سننا یہاں سے بھی ہوتا ہے. یہاں سے سنیں گے تو کم از کم کچھ نہیں بھی بولیں گے تو چہروں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. کیونکہ وہ محفل پہ ہونا کس کام کا جس محفل پہ ہو کر بھی ہم نہ ہو. اقبال صاحب فرماتے ہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور سجدہ کرتا کہیں اور ہے. مزہ تو تب ہے کہ سجدے پر اگر سر گیا تو یہ دل بھی اس خدا تک پہنچے, اور دل کہیں اور ہے سجدہ کہیں اور ہے تو مزہ نہیں آتا سننے اور سنانے میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مردوں کی طرح سننے سے اچھا ہے ہم زندوں کی طرح سننے کی کوشش کریں, کیونکہ ذکر بھی زندوں کی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں کیے, ہمارے عقیدے میں نبی حیات میں ہے, زندہ اور زاوید ہیں, اس کی ذکر و حمد و ثنا ہو رہی ہے.
آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں ہے کا مطلب پریزنٹ، ہے کا مطلب موجود، ہے کا مطلب موجود، ہے کا مطلب ظاہر، ہے کا مطلب یا عربی کہتے ہیں یا علی ظاہر ہے علی، یا وارث ظاہر ہے وارث، یا محمد یعنی کہ موجود ہے محمد شم محفل دودھ سب جائے کہ منبودم۔ امیر خسرو فرماتے ہیں، امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے بہت ہی چہیتے غلام ہیں، جو فرماتے ہیں محمد شمر محفل بود سمجھائے کہ محمد بودم، اس لیے محمد کی محفل ہے تو محمد کی ذرا محمد کی محبت رکھ کر سنیں تو مزہ کچھ اور آئے گا، کیونکہ جس کی محبت جس قدر جس منزلت میں پہنچے گی اس قدر اس کی کیفیت بھی پہنچے گی، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے درود و حمد و ثنا کبریا کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو اور مصطفیٰ کی بات کرو۔ ہم اس مصطفیٰ کی امتی ہیں جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سجدے میں اشک بار کم از کم ان کی اتنی بڑی قربانیوں کو ہم سمجھیں۔ آج ہم شان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان جو خاموش بیٹھا ہے نہیں، اقبال کہتے ہیں کہ خدا کرے تیری زندگی میں ایسا مقام آ جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ابلیس کی بات، ابلیس کون؟ جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ حضرت ابلیس کے لیے ہمارے سرکار عالم پناہ وارث پاک نے بھی فرمایا ہے، سنا ابلیس کو بھی بھلا برا نہ کہو، ابلیس کو بھی بھلا برا نہ کہو، وہ بھی اللہ کے کسی وقت میں قریب رہتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ سجدے سے مکر گیا، اگر نہ مکرتا تو آج ہم مثال کس کو دیتے؟ آج جو مثال ہم دے رہے ہیں کہ کوئی ابلیس بھی تھا جس کے لیے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو ایک شیطان اندر ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، جب بھی رسول کی بات ہوگی تو ہمارا جو ہے نیند آنے لگے گا، خاموشی بیٹھیں گے، کچھ نہ کہیں گے، رسول سے محبت میں رکیں گے۔ یہ بھی ایک ابلیس کی خناس کی ایک طریقے کا وسوسہ ہے، ورنہ جو آیت کریم آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس، سمجھ رہے ہیں؟ جو خناس ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہم یہی سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ خناس بہت شانتی سے سنتا ہے، بہت چپ سے سنتا ہے، کچھ نہیں کہتا، رسول کو سنے گا بھی لیکن رسول کو سنے گا بھی نہیں، اس طرح سے اس کے دل کے اندر وہ محبت ہی نہیں رہے گی۔ میں بہت کچھ بولنے کے لیے آپ لوگوں کو آیا تھا لیکن دیکھ رہا ہوں بہت خاموشی سے سن رہے ہیں آپ لوگ، تو مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک آپ کے چہرے میں وہ لذت نہیں دکھے گی تو مجھے بھی بولنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے محبت کا ہونا، کیونکہ نہ بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عظیم تر کہ نگاہ ظاہر کمال میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، انسان کے چہرے جیسے ہوتے ہیں اس کا دل بھی ویسا ہوتا ہے، اس لیے یہ دل ایک عکس ہوتا ہے آئینہ، اس لیے اللہ نے اسے نور کہا ہے کہ کسی کی صورت میں نہ مارو، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نور کی اور ہم نور کی بات کر رہے ہیں۔ میلاد النبی پر جو یہ تمام انتظامات کی گئی ہے، تمام حمد و ثنا کی گئی ہے، تمام بیانیں کی گئی ہے، تمام ناخوانیاں کی گئی ہے، یہ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم محبت کو قائم اور دائم رکھ سکیں۔ اس لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مصبر میں بس
امتحان کر دیسی مصبر نے بس امتحان کر دیسی بڑی نیل وچ نالی تصویر کھینچی حسینہ زمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جب بات ہوتی ہے نا تو دیوانے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے دیوانے مچل اٹھتے ہیں دیوانے مچل اٹھتے ہیں تو اس لیے دیوانوں کی طرح سنیں کیا آپ دیوانوں کی طرح سننا چاہیں گے ارے کم از کم کہیے کچھ سننا چاہیں گے تو دیوانوں کی طرح اگر سننا چاہتے ہیں تو جھوم کر ایک بار نعرہ لگائیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اس لیے نعروں کا تعلق زندوں سے ہے کبھی مردے کو نعرہ لگاتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے زندہ لگاتے ہیں اس لیے اللہ نے زندوں کو زندہ والوں کے لیے بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک زندہ اور جاوید ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا ایمان کا نام ہے محمد کیا نام ہے محمد محمد یا محمد محمد حق محمد جو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اس لیے محمد کے بعد کس کی ذکر ہے وہ آل محمد کا آل محمد میں کون ہے آل محمد میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امام علی ابن ابو طالب ہے امام حسن علیہ السلام ہے امام حسین علیہ السلام ہے کون ہے یہ پنجرت پاک ہے جسے ہم مانتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پنجتنی ہوں سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکر نے ارشاد فرمایا کہ سنا ہم پنجتنی ہے پنجتنی ہے پنجتنی ہے ہم کون ہیں کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے یہ پنجتنی ہونے کے لیے شفاعت کا اتنا ہی ذریعہ کافی ہے کل منکر نکیر پوچھے گا نا من رب کا تمہارا رب کون ہے تو کیا کہیں گے وہ رب جو محمد کا نہیں یا وہ رب جو محمد کا ہے کس کا رب آپ کا رب یا محمد کا رب میں تو کہوں گا میں وہی رب کو مانتا ہوں جو رسول اللہ کا رب ہے میں وہی رب کو مانتا ہوں جو علی کا رب ہے میں وہی رب کو مانتا ہوں جو فاطمہ الزہرا کا رب ہے میں وہی رب کو مانتا ہوں جو حسن علیہ السلام کا رب ہے میں وہی رب کو مانتا ہوں جو وارث پاک کا رب ہے میں وہی رب کو مانتا ہوں جو صابر پاک کا رب ہے اسی لیے جو حسین کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے جو حسین کا رب نہیں یا اسے بھی رب نہیں مانتا ایک رب یزید کا بھی تھا ایک رب حسین کے بھی ہے لیکن میں حسینی ہوں یزیدی نہیں دھکے کی چوٹ پر یہ بات ہے ہمارا تعلق اس گھرانے کا ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی ہم قیام کرتے ہیں ہمارا تعلق اس وسیلے کا ہے جہاں پر کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں نعرہ لگائیں نعرہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا علی علی کا نام گرتے ہوئے تھام لیتا کبھی اپنی زندگی میں 2 منٹ کے لیے اطمینان سے میری پوری بیان کی گفتگو بہت ہی مار والی باتیں کرتے
کبھی کبھی زندگی میں اگر قدم ڈگمگائے، کبھی بھی زندگی میں قدم ڈگمگائے تو ایک دفعہ یا علی مدد کہہ دیجیے، یا علی مدد کہہ دیجیے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے ڈگمگانے کو سنبھال لے گا۔ ہم لوگ مشکل کے وقت میں مشکل کشا کو پکارتے ہیں۔ ہمارا مشکل کشا کون؟ مولا کائنات۔ اس لیے یا علی مدد کہنا یہ رسول کی سنت ہے، اور یا رسول اللہ کہنا یہ علی کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ کہنا یہ علی کی سنت ہے، لیکن یا علی مدد کہنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔